تانجیرو اپنی بہن کو غار کے اندر دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے نیزوکو، تم نے گھاٹا کھود لیا۔ میری بہن بالکل دھوپ میں نہیں آنا چاہتی اور اندھیرے میں رہنا چاہتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی تانجیرو سوچ لیتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے ایک باسکٹ بنائے گا اور اس کو اس میں رکھے گا اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تانجیرو باسکٹ بنا لیتا ہے اور پھر نیزوکو سے پوچھتا ہے، کیا تم اس باسکٹ میں آنا چاہو گی؟ میں دن میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لے کر جاؤں گا ساتھ۔ تانجیرو نیزوکو کو کہتا ہے کہ دیکھو باسکٹ، اس میں آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ۔ نیزوکو کو ٹوکری میں بیٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو تانجیرو نے کہا، کیا تم پہلے ٹوکری میں اپنے پیر ڈال کے بعد میں سر ڈالو گی؟ اس طرح کہنے کے بعد نیزوکو نے اپنے آپ کو ٹوکری میں مکمل طور پہ فٹ کر لیا۔ تانجیرو نے نیزوکو کو اچھی طرح پیک کیا اور اپنے کمر پہ باندھ کے چل پڑا۔ تانجیرو ساگیری پربت کے پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کو ایک آنٹی ملیں جنہوں نے بتایا کہ ساگیری پربت کو پار کرنے کے لیے تمہیں ایک اور پربت سے گزرنا پڑے گا، مگر رات بہت ہو چکی ہے، تم اس ٹائم وہاں نہ جاؤ، وہاں پہ خطرہ ہے۔ تانجیرو نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں اپنا دھیان رکھوں گا، اور کہہ کر چل پڑا۔ آنٹی نے تانجیرو کو بتایا کہ آج کل بہت سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، تم اپنا دھیان رکھنا، کہیں کہیں کھو نہ جانا۔ بہت رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگر تانجیرو ابھی تک پیدل چل رہا تھا اور اچانک اسے کہیں سے روشنی دکھائی دی، وہ وہیں رک گیا اور کہنے لگا، دیکھو وہاں کسی کا گھر ہے۔ تانجیرو نے نیزوکو کو ٹوکری سے نکال دیا تھا کیونکہ رات کے سمے میں وہ باہر آ سکتی تھی۔ اچانک سے تانجیرو کو خون کی اسمیل آنے لگی اور اس نے سوچا کہ یہ کہاں سے اسمیل آ رہی ہے۔ تانجیرو نے سوچا کہ شاید پہاڑی کے کٹھن راستے کی وجہ سے کوئی زخمی ہو گیا ہے۔ تانجیرو نیزوکو کو لے کے جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہاں کچھ اور ہے۔ دروازہ کھلنے پر ڈیمون کو دیکھ کر تانجیرو جم جاتا ہے، جو کئی لاشیں کھاتا ہے۔ خون کی بو نیزوکو کی تھوک دینے کا سبب بنتی ہے۔ ڈیمون نے خبردار کیا تانجیرو کو کہ وہ اس کے میدان سے دور رہے، جبکہ تانجیرو بے حرکت کھڑا تھا۔ تانجیرو خون کو دیکھ کر پریشان تھا اور حیران بھی تھا، جیسا کہ وہ سوال کرتا ہے، کیا یہ دونوں انسان ہیں؟ ڈیمون تانجیرو پر پھنس گیا، جو اپنی ایج سے اس کی گردن کاٹتا ہے۔ ڈیمون زخمی ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا، جس سے گہرے کٹ کو سیکنڈوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناقابل یقین رفتار کے ساتھ ڈیمون لمحہ بہ لمحہ غائب ہو جاتا ہے اور اچانک تانجیرو کو پکڑ لیتا ہے، جو ردعمل ظاہر کرنے میں بہت سست ہے۔ وہ ڈیمون پر حملہ کر دیتی ہے۔ خون کی اسمیل کے باوجود نیزوکو خواہشات کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ ڈیمون کے سر کو لات مارتی ہے اور اس کا سر جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے نیزوکو کو کہ اس نے اس کے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ ڈیمون کا جسم اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نیزوکو لاش کو لات مار کر اسے باہر رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈیمون کا سر ناراض ہو کر اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک ڈیمون ہونے کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سر بازو بڑھاتا ہے اور تانجیرو پر حملہ کرتا ہے، جبکہ اس کا جسم نیزوکو کو مارتا ہے اور اس کو قریبی جنگل میں پھینک دیتا ہے۔ ڈیمون کا سر اپنی ایکس کے ساتھ جوڑ کر تانجیرو اس پر حملہ کرتا ہے اور ڈیمون کو سخت چوٹ لگاتا ہے۔ سر کو جوڑ کر وہ سر کو جگہ پر رکھ کر ایک درخت پر ہیچڈ پھینکتا ہے۔ ایک خطرے بے اثر ہونے کے بعد تانجیرو نیزوکو کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نیزوکو کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ ایک چٹان کے ایج پر تانجیرو جسم کو پاتا ہے جو نیزوکو کو بوند کی طرف لات مار رہا ہے۔ وہ جسم سے نپٹتا ہے اور اسے کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ نیزوکو نے اپنے بھائی کو گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، جبکہ جسم نیچے کی چٹانوں پر سخت اترتا ہے۔ ڈیمون کا سر اپنے جسم کو درد کو محسوس کرنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چاقو سے تانجیرو سر کو بے ہوش لیکن پھر بھی زندہ پاتا ہے اور اسے مارنے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے کو یہ کہہ کر معقول بناتا ہے کہ اسے مارنے سے دوسروں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ڈیمون کو مارنے کے بارے میں ہیزیٹیٹ کر شکار ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے آدمی کے ظاہر ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تانجیرو کی توجہ ایک چٹان کی طرف دلاتے ہوئے آدمی نے اسے بتایا کہ وہ اسے چاقو سے نہیں مار سکتا۔ اب بار بار سر جھکانے پر مجبور تانجیرو لمحوں میں جم جاتا ہے۔
آدمی دیکھتا ہے کہ تنجیرو کے لیے ڈیمون کو مارنا بہت مشکل ہے کیونکہ تنجیرو ایک مہربان انسان ہے کے ساتھ کہ وہ اسے ڈیمون سلیئر نہیں بنائے گا۔ ڈیمون اٹھتا ہے اور سورج طلوع ہونے پر تنجیرو کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی روشنی ڈیمون کو جلاتی ہے اور رات میں بکھرنے سے پہلے ہی اسے جلا دیتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ ڈیمون اب تھوڑی سی سورج کی روشنی سے بھی مر چکا ہے اور نیزوکو کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگتا ہے۔ اسے سورج کی روشنی سے محفوظ مندر کی ٹوکری کے اندر دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ لوگوں کو مندر میں دفنانے کے بعد وہ شخص اپنا تعارف ساکونجی یوروکو اڈوکی کے طور پر کرواتا ہے اور اس نے گمان کیا کہ تنجیرو وہی لڑکا ہے جسے گیو نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ تنجیرو اپنا اور نیزوکو کا تعارف کروانا شروع کر دیتا ہے لیکن ساکونجی یہ پوچھ کر اسے چپ کرا دیتا ہے کہ اگر نیزوکو کسی کو کھا جائے تو وہ کیا کرے گا۔ اس سوال سے شاک ہو کر تنجیرو کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کے منہ پر سخت تھپڑ مارا جاتا ہے۔ اسے بہت آہستہ سوچنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ ساکونجی اس پر تنقید کرتا ہے کہ وہ ایک ڈیمون کو بھی مارنے سے ہیزیٹیٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ اگر نیزوکو کسی کو مارتا ہے تو اسے مارنا ہے اور پھر خود کو مارنا ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ سفر کرنے کا یہی مطلب ہے۔ ڈیمون بن گئی ہے۔ ساکونجی نے اسے خبردار کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے جس پر تنجیرو نے اب اس خطرے کو تسلیم کیا۔ وہ اس سے جانچتا ہے کہ آیا وہ ڈیمون سلیئر کور میں شامل ہونے کے لیے نیزوکو کو لے کر اور اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوپہر میں تنجیرو ساکونجی کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے سامنے ایک نارمل سپیڈ رکھتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور وہ اتنی تیز رفتار اور چھوٹے قدم بنانے کے قابل کیسے ہے۔ تنجیرو اسے برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ نیزوکو سے معافی مانگتا ہے کیونکہ جب وہ دوڑتا ہے تو اسے ٹوکری کے اندر چوٹ لگتی ہے۔ اس سے صبر کرنے کو کہا جاتا ہے اور صبر پر یقین کرنا وہ جانتی ہے۔ کرتا ہے جب اسے نیزوکو کو اپنے پھٹے ہوئے کیمونو کو ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ نیا خریدنے کی بجائے اسے ٹھیک کرنے پر اصرار کرتی ہے تاکہ اس کے بہن بھائی کھا سکیں۔ تنجیرو یاد کرکے روتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب اس کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے ہر وہ کام کرے گا جس کی امید تھی۔ غروب ہوتے ہی ایک تھکے ہارے تنجیرو پہاڑ کے دامن میں ساکونجی کے گھر پہنچ گیا۔ اپنی سانسیں پکڑنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس نے امتحان پاس کیا تھا۔ اس پر ساکونجی نے اسے صرف اتنا بتایا کہ اب امتحان شروع ہو جائے گا اور وہ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ اس کی وجہ سے تنجیرو صدمے سے چیخنے لگا۔ وہ اپنی جھونپڑی کے اندر محفوظ اور سو رہی ہے۔ ساکونجی اور تنجیرو پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنی بھاگ دوڑ کی تھکن محسوس کر رہے تھے اور اب انہیں چکر آ رہے تھے۔ اچانک ساکونجی اپنی پٹڑیوں میں رک جاتا ہے اور تنجیرو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لڑکے کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غائب ہونے سے پہلے طلوع فجر سے پہلے پہاڑ سے نیچے اترے۔ تنجیرو پہاڑ سے نیچے اترتے ہی بہت سی جال سے بچ جاتا ہے۔ تنجیرو کا خیال ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنی اسمیلنگ سینس کی وجہ سے پہاڑ سے نیچے اتر سکتا ہے۔ جب وہ چوٹی سے نیچے بھاگتا ہے تو اس کی امید تیزی سے ختم ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اندر بہت سے جال موجود ہیں۔ کئی افراد کے زخمی ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلسل ٹکرائے گا تو وہ نیچے نہیں آئے گا اور پہاڑ کی پتلی ہوا کی وجہ سے اس کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں جس سے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہاڑ سے اترنے سے پہلے تنجیرو اپنے آپ کو کمپوز کرنے اور پہاڑ کی خوشبو کو الگ کرنے کے لیے ایک گہرا سانس لیتا ہے۔ ایک صاف راستے کے ساتھ وہ اپنا نزول بناتا ہے اور زیادہ تر جال سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے ساکونجی نے اپنے دہلیز پر ایک خون سے بھرا ہوا تنجیرو کو دیکھا جو ہوش ہونے سے پہلے صرف یہ الفاظ بولتا ہے، میں لوٹ آیا ہوں۔ اسے کامیاب ہوتے دیکھ کر ساکونجی نے وہ خط یاد کیا جو اسے گیو نے بھیجا تھا کہ گیو اپنی اچانک درخواست پر معذرت کرتا ہے کہ وہ اسے کسی کو تربیت دینے کے لیے کہے لیکن ساکونجی کو بتاتا ہے کہ تنجیرو ایک ڈیمن سلیئر بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے کافی بہادر تھا۔ اس نے اپنے عقیدے میں اضافہ کیا کہ نیزوکو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خود ساکونجی کی طرح تنجیرو کو بھی سونگھنے کی شدید حس ہے۔ ساکونجی سے اسے تلوار باز بننے کی تربیت دینے کے لیے کہتے ہوئے گیو اپنی کوششوں میں نیک خواہشات کا اظہار کرنے سے اسے خود مختار درخواست کے لیے معافی مانگتا ہے۔ ساکونجی تھکے ہوئے اور زخمی تنجیرو کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کے طور پر ایکسپٹ